والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد سورۃ انبیاء مکی ہے۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 73، 70 اور 3 73۔ اس سورت کے اندر کلمات کی تعداد ہے 1187 1187 کلمات ہیں، اور حروف کی تعداد ہے 5154 5154۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً آیت نمبر 48 سے لے کے 94 تک 17 انبیاء کا مسلسل تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے وسط میں، درمیان میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورت کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث 4739۔ اس سورت کا بنیادی مضمون تذکیر ہے، یعنی غفلت کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے باخبر کرنا، متنبہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ بہت بڑی غفلت میں معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب۔ اقترب باب افتعال سے فعل ماضی، قاربہ کا معنی بھی قریب ہوا، لیکن اقترب میں مبالغے کا معنی آ گیا۔ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، حروف کا اضافہ معنی کے اضافہ پر دال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے معنی کیا کیا؟ اقترب بہت قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب۔ وہ حساب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ آخرت کا بھی، خصوصاً قیامت کا دن مراد ہے، جس دن حساب ہوگا۔ ان آیات کو نازل ہوئے 1450 برس کے قریب ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ حساب کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہو اس کو قریب ہی سمجھا جاتا ہے۔ کل ما ہوا آت فہو قریب، اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یوں کہہ لیں کہ اللہ کے نبی
یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی اصبعین، میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہے۔ جس طرح اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے، ایسے ہی میرے بعد اب قیامت ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6505۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ چکا لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ حساب کتاب صرف چند لوگوں کا نہیں ہونا، سب کا ہونا ہے۔ البتہ بعض نے یہ کہا ہے کہ الناس سے مراد آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، اہل مکہ۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ بہت بڑی غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ غفلتن جو تنوین ہے تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی غفلت۔ اور یہ غفلت کیا ہے؟ قیامت کی اس گھڑی کی تیاری نہ کرنا، یہ غفلت ہے۔ قیامت کی تیاری نہ کرنا اور اس کے آنے کا یقین نہ کرنا، یہ غفلت ہے۔ تو لوگ اس سے غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اس کی تیاری کرنے والے نہیں ہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس من ذکر کوئی بھی نصیحت، یہ ذکر نکرہ ہے، کوئی بھی نصیحت نہیں آتی ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن نئی، ذکرن کی صفت، محدثن یہ ذکرن کی صفت ہے، ایسی نصیحت جو نئی ہو۔ جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت، نیا اللہ کی طرف سے پیغام، نئی وحی، جب بھی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر وہ اس کو مشکل سے سنتے ہیں۔ یہ استمعوا تکلف کا معنی، یعنی بڑے گرانی سے اس کو سنتے ہیں۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور ان کا سننا توجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس حال میں ان کا سننا ہوتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، واو حالیہ، تو وہ ہنسی اور کھیل مذاق کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو اس انداز میں وہ اللہ کا یہ نیا ذکر سنتے ہیں۔ محدثن، یہ محدث نہیں ہے، یہ محدث نہیں ہے، محدث احداث نئی چیز کو کہتے ہیں، حدث یعنی نیا کام، حدیث نئی بات، نئی چیز، بدعت کو بھی حدیث کہتے ہیں جی، محدث۔ تو قرآن کریم، یہ ذکر سے مراد اگر ہم قرآن مجید لیں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور حادث ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے اور حادث ہے۔ تو یہ ایک یعنی متکلمین کی بحث ہے، عقیدے کی بحث ہے۔ تو کیا واقعی قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے اور حادث ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ یہاں محدث کا معنی نئی اس اعتبار سے نہیں کہ یہ پہلے نہیں تھی، محدث وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، زمین پر اترنے کے اعتبار سے یہ نصیحت نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جو اس نصیحت کو نہیں مانتے، منکرین ہیں، ان کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، ورنہ یہ قرآن مجید نہ اللہ کی مخلوق ہے اور نہ حادث ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یلعبون کا کیا مطلب؟ یعنی وہ قرآن سنتے ہیں، اگر بالفرض سننا پڑ جائے تو سنتے ہیں، لیکن وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے نہیں سنتے، یا پھر قرآن پر اعتراض کرنے میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، ظاہری طور پر بھی وہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے دل بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ لاہیۃً قلوبہم،
اس حال میں کہ غافل ہوتے ہیں ان کے دل۔ لہا یلہو سے اسم فاعل، اسی سے ایک لفظ بنا ہے لہو، ہم لفظ بولتے ہیں لہو لعب۔ لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے ضروری اور اہم کاموں سے کسی اور کام میں مشغول کر دے، تو یہ لہو ہے۔ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اس ذکر سے اور نصیحت سے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور خفیہ طور پر سرگوشی کی، وَأَسَرُّ اور پوشیدہ کیا، النجوى سرگوشی کو، یعنی چپکے چپکے سرگوشی کی، خفیہ مشورہ کیا، اسلام کو مٹانے کے لیے مخفی میٹنگ کی، تو یہ ایک مفہوم ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَى کا۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کنہوں نے مشورہ کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترکیب کے اعتبار سے اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اسرو کے اندر جو واو ضمیر فاعل ہے اس سے یہ بدل ہے، واو ضمیر فاعل سے کیا ہے؟ بدل ہے، یعنی اسرو کی جو ضمیر فاعل ہے اس سے مراد الذین ظلموا ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الذین ظلموا اسرو کا فاعل ہے، اسرو کا یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن ہم نے ایک بحث پڑھی ہے نحو کی چھوٹی بڑی کتابوں میں کہ کسی بھی فعل کا فاعل جب اسم ظاہر ہو تو ضمیر نہیں آتی، یعنی یا ضمیر ہوگی یا اسم ظاہر ہوگا، دونوں فاعل بیک وقت تو نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس طرح کی جو مثالیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں، حدیث میں بھی ملتی ہیں وَيَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو ان مثالوں میں پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کے مختلف جواب دیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اسرو یعنی بدل ہے، یعنی بعد والا بدل ہے اس سے، اور بعض یہ بھی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ بعد والا اسم جو ہے اس کو آپ مبتدا مؤخر بنا لیں اور فعل جو ہے، جو جملہ فعلیہ ہے اس کو خبر مقدم بنا لیں، یعنی جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ بنا لیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ عبارت اصل ایسے ہے کہ والذین ظلموا اسروا النجوى، والذین ظلموا اسروا النجوى، ایک ترکیب تو یہ کی جاتی ہے۔ دوسری ترکیب جو میں نے بتائی ہے کہ یہ بدل ہے، اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ الذین ظلموا فاعل ہے، تو پھر یہ اگر فاعل ہے تو واو کا کیا کریں گے؟ اسروا، اسرا، اسرا، اسرو، یہ جو واو ضمیر فاعل اس کا کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ضمیر فاعل نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے وہ کہتے ہیں قامت ہندن میں تا بھی تو آپ علامت کے طور پہ لے آئے ہیں، اگر مؤنث کی علامت لائی جا سکتی ہے تو تثنیہ جمع کی علامت کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ وہ اس کو علامت قرار دیتے ہیں۔ اور ویسے ایک قبیلے کی ایک لغت بھی ہے جس کا نام ہم رکھتے ہیں لغت آکالونی البراغیث، لغت آکالونی البراغیث۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، کنہوں نے؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور یہ سرگوشی کیا تھی؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام کے خلاف ان کی میٹنگ تھی، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور انہوں نے کہا هَلْ هَذَا، نہیں ہے یہ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، تمہاری طرح کا یہ بشر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری طرح بشر ہے۔ تو کافروں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ بشر کہا۔ دو چیزیں جی، ایک ہے بشر ہونا، ایک ہے رسول ہونا۔ یہ بدبخت وہ لوگ تھے جو بشر ہونا مانتے تھے لیکن رسول ہونا نہیں مانتے تھے، بشر ہونا مانتے تھے، رسول ہونا نہیں مانتے تھے۔ اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول ہونا مانتے ہیں لیکن بشر ہونا نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی بشر ہونے کی تردید نہیں ہے، بلکہ جب مخالفین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ
ان انتم الا بشر، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے بشر. تو جواب میں رسولوں نے کیا کہا کیا جواب دیا؟ ان نحن الا بشر مثلکم. یہ ٹھیک ہے تمہاری بات کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور ہم پر وحی نازل کی. اور بے شمار آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. ایک حدیث ہے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور بھی کئی روایتیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، نماز میں آپ بھول گئے، آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ کانا بشرم من البشری، کانا بشرم من البشری، آپ عام انسانوں جیسے ایک انسان تھے جو گھر کے سارے کام کاج کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنے باقی جو کام ہیں جوتا گانٹنا ہے باقی کام ہے آپ گھر کے کر لیا کرتے تھے. تو یہ توہین نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بشر کا لفظ آپ کے لیے توہین کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو پھر ہم اس سے بری ذمہ ہیں جی. ایسا شخص اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بشر کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہانت کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ بشر تھے لیکن اکمل البشر تھے، افضل البشر تھے، سید البشر تھے. ہم عام انسان نہیں مانتے، انسان ہونے کے باوجود آپ انسانوں میں سے افضل ترین انسان تھے. افتأتون السحر، انہوں نے کہا کیا تم آتے ہو جادو کو؟ یہاں آنے کا مطلب ماننا، آنے کا مطلب مان لینا، پیروی کرنا. یعنی اتاتونا بمانا اتتبعون السحر، کیا تم جادو کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن کو جادو کہتے تھے اور قرآن کی ماننے کو وہ جادو کی پیروی کرنا کہتے تھے. تو یہ آپس میں وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ قرآن کی مانتے ہیں تو یہ جادو کی کیا وہ پیروی کر رہے ہیں. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَوْحَالِيَةٌ، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا بڑی یعنی ایسی کلام ہے جو جادو کی طرح ہے. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ کالا مشہور قرات میں، لیکن ایک قرات کل بھی ہے، پیچھے کے ساتھ مناسبت بھی یہی بنتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ جواب میں یہ کہیں. ایک قرات میں کل بھی ہے. تو یہ کالا کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ کل بھی پڑھا جا سکتا ہے. مصحف عثمانی میں بہت سارے الفاظ اس انداز میں لکھے گئے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ قراتیں ممکن ہیں. جس طرح کہ یہ ہے کاف الف قا اور لام زبر لا، جس طرح ہم عام طور پہ لکھتے ہیں اس طرح نہیں لکھا گیا. کیسے لکھا ہوا ہے؟ کل کی طرح لکھا ہوا ہے اور قاف پہ کھڑی زبر دی ہوئی ہے. میرا رب یعلم القول، جانتا ہے ہر بات کو. القول سے مراد کوئی خاص قول نہیں بلکہ ہر قول، ہر بات کو جانتا ہے. فی السماء والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق ایسے بنے گا کہ پچھلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، خفیہ طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جتنے مرضی مخفی میٹنگیں کر لو، اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر بات کو وہ زمین میں کہی جائے یا آسمان میں کہی جائے جانتا ہے. تو اس لیے تمہاری یہ میٹنگیں جتنا مرضی پوشیدہ کر لو یہ مخفی نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے تمہاری ہر بات کی خبر دے رہا ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس سے شرک فی العلم کی تردید ہو رہی ہے. یعنی جب آپ وہ آپس میں کوئی مشورہ کرتے اور نبی پاک ان کو بتا دیتے کہ تم نے یہ بات کہی ہے تو وہ سوچتے کہ یار کیسے پتہ چلا، یہ کوئی عالم الغیب بندہ ہے جی، یہ غیب دان ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، غیب دان میں نہیں بلکہ غیب دان مجھے خبر دیتا ہے. میں غیب دان نہیں بلکہ وہ ہستی، وہ غیب دان ہستی
جو اللہ ہے وہ مجھے خبر دیتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے۔ یعلم القول فی السماء والارض، جو کہ جانتا ہے ہر بات کو، جو بات آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہ اس لیے جانتا ہے کہ اس کی صفت یہی ہے کہ وہ السمیع العلیم، وہ ہر بات سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، کفار چونکہ اپنے الزامات میں جھوٹے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ پینترا بدلتے رہتے تھے، کبھی کوئی الزام اور کبھی کوئی الزام۔ جو الزام لگاتے تھے ان پر ان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں یار یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں نا یہ کوئی الزام جو ہے نا بنتا نہیں ہے، کوئی ایسا الزام لگاؤ جو لوگ ماننے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ بات نہیں، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ اضغاث احلام، خواب کے اندر آنے والی ایسی بے ترتیبی سی باتیں، یعنی بس اوقات آپ رات کو سوتے ہیں نا، کبھی کوئی سین چل رہا ہے اور کبھی کوئی سین چل رہا ہے، کوئی یعنی ایسی ایسی چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں نا جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، کوئی پتہ نہیں جو ہے نا کیا منظر جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ تو یہ ایسی باتوں کو اضغاث احلام کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پراگندہ خیالات، پریشان خواب کی پریشان باتیں، تو یہ یا خیالی خواب، یہ ساری چیزیں ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی کے ذہن میں جو کچھ رات کو آتا ہے نا وہی کوئی صبح وہی کے نام پہ ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی پراگندہ باتیں ہیں۔ اضغاث اصل میں کہتے ہیں زغصن کی یہ جمع ہے، اور زغصن کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا گھاس کو پکڑیں اور اس کو کاٹیں، تو جو مٹھا ہے نا آپ کی مٹھ کے اندر جو گھاس آئی ہے نا اس کو زغص کہتے ہیں، جو کہ اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے نا چیزیں، ایک ہی قسم کی نہیں، کوئی چھوٹی گھاس، کوئی بڑی گھاس، کوئی کارآمد، کوئی نکارہ، تو مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ میں آتی ہیں۔ تو اسی سے یعنی بیکار چیز یا مختلف بکھری ہوئی چیزیں، مختلف چیزیں جو ہے نا مختلف چیزوں کا مجموعہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ بل افطراہ، پھر کہتے نہیں بلکہ اس کو خود بنا لیا ہے، سوچ سوچ کے بنایا ہے یہ قرآن۔ پہلے تو کہتے تھے کہ رات کو جو سوچ آتی ہے، جو خیال آ جاتے ہیں صبح کو وہی کے نام پہ بیان کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی تو اتنی حکمت والی ہوتی، اور ایسی یعنی عاجز کر دینے والی باتیں ہوتی۔ پھر کہنے لگے نہیں اس کو سوچ کے گھڑا ہے، سوچتا ہے اچھی طرح جو ہے نا، جو کہ بڑا اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، اس لیے سوچ سوچ کے اس کو گھاڑ لیا، نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے۔ بل افطراہ، بلکہ اس کو گھاڑ لیا ہے۔ پھر کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ وہ کیا ہے، شاعر ہے۔ اسی لیے جو ہے نا یعنی آیتیں مورزون، یلعبون، تبصرون ہیں، کلام ملتی جلتی ہے، جس طرح شاعرانہ انداز ہوتا ہے نا تو اسی طرح کا انداز ہے، تو وہ الزام لگاتے بل ہوا شاعر۔ اچھا، نہ ماننے کے لیے کیا ہم ایسا مطالبہ کریں کہ یعنی یہ عاجز آ جائے اور ہماری کچھ دیر کے لیے جان چھوٹ جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا مطالبہ کرو جو یہ لا نہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا فالیاتین، اگر سچا سمجھتا ہے نا تو لے آئے ہمارے پاس بآیاتن، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جس طرح کے معجزات دے کر بھیجے گئے پہلے نبی، الاولون پہلے لوگ یعنی پہلے نبی، جس طرح معجزات دے کے بھیجے گئے اسی طرح کا کوئی معجزہ یہ پیغمبر لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تمہارے پاس اسی طرح کا کوئی معجزہ بھیج دینا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ جس طرح ان قوموں کے پاس جب یہ معجزات آئے، بندہ ان سے پوچھے اچھا ان کے پاس جو معجزات آئے اگر تمہارے پاس آ جائیں، یہ تو سوچو کہ ان کے پاس معجزات آئے، انہوں نے وہ معجزات دیکھے، بتاؤ انہوں نے مانا ان معجزات کو دیکھ کے؟ نہیں مانا نا، تو تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ وہ معجزات اگر تمہارے پاس بھی آ گئے نا، مانا تم نے بھی نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح ان کا انجام ہوا کہ وہ معجزات انہوں نے دیکھے، نہ مانا ان معجزات کو، تو پھر تباہ ہو گئے، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے مانگے ہوئے معجزات نہیں دکھا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پہ،
ورنہ اگر وہ معجزات اللہ دکھا دے تو تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ماننا انہوں نے ہے نہیں۔ تو اللہ کا مؤخر کرنا ان معجزات کو یا نہ بھیجنا، یہ بھی اللہ کی ایک طرح سے ان پر رحمت تھی، اور اس میں اللہ کی کئی حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کی نسلوں میں بڑے بڑے مومن پیدا کرنے تھے۔ اس لیے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو تباہ کر دیا جاؤ، اور اگلی آنے والی جو مسلمان نسلیں ہیں، ابو جہل کی نسل میں سے اکرمہ اور اسی طرح باقی لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیک لوگ اور مسلمان اور مومن پیدا کرنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی، مراد بستی والے، کیونکہ دیواروں نے ایمان تھوڑی قبول کرنا ہے، مراد اس بستی میں رہنے والے۔ کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی، کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جن کے مطلوبہ معجزات ان کو دکھائے گئے ہوں اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب معجزات کو دیکھ کے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائے قبلہم ان سے پہلے، ان مشرکین سے پہلے جو آج اسی طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے نہیں ایمان لائی کوئی بھی بستی، اہلکناہا، چونکہ وہ ایمان نہیں لائی اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ایمان نہیں لے کے آئے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں لائیں گے، یہ بھی نہیں لائیں گے، صرف معجزات ٹنگ ٹپاؤ والا کام کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کوئی بھی نبی الا رجالا، مگر وہ مرد تھے۔ یہ اصل میں جواب ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، اس اشکال کا تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم اس نبی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو یا اعتراض کر رہے ہو کہ یہ تو بشر ہے، یہ سوچو کہ جو پہلے نبی گزرے ہیں وہ بشر تھے کہ نہیں؟ تو یہ کون سا انوکھا بشر ہے؟ یہ بھی تو اسی طرح کا بشر ہے نا۔ وما ارسلنا قبلک، اللہ کا تو اصول اور رول یہی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی کسی نبی کو الا رجالا، مگر وہ بھی مرد ہی تھے۔ رجالن میں دو باتیں آ گئی، ایک تو وہ بشر تھے اور دوسرا مرد تھے، عورت کوئی بھی نبی نہیں آئی، کوئی بھی عورت، کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب۔ اے مشرکین، تم تو کسی کتاب کو ماننے والے نہیں، یہ بات شاید تم کو سمجھ نہ آئے۔ جن کے پاس کتاب ہے، یعنی یہود تورات ہے اور عیسائی ان کے پاس انجیل ہے، ان سے ہی پوچھ لو کہ ان کے جو نبی تھے وہ بشر تھے کہ نہیں تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کچھ یار لوگوں نے یہاں سے تقلید کا جواز ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کی رائے پوچھو، بلکہ یہ پوچھا کہ حق، یہ یعنی گویا کہ حکم ہے بالبینات والزبر، دلائل پوچھو، حق کے دلائل پوچھو۔ تو علماء سے مسئلہ تو ہم نے پوچھنا ہے، عامت الناس نے علماء سے مسئلہ تو پوچھنا ہے، لیکن مسئلہ قرآن و حدیث کا والا پوچھنا ہے، نہ کہ ان کی ذاتی رائے یا ان کے کسی بڑے کی رائے، کسی بزرگ کی رائے۔ اور پھر یہ اہل ذکر کہا گیا ہے، اللہ نے کسی امام کا نام لیا ہے کہ فلاں امام سے ہی پوچھنا ہے، دوسرے امام سے نہیں پوچھ سکتے، کیوں جی ایسی بات اللہ نے کہی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ فرماتے پوچھ لو اہل ذکر سے، پوچھا تو اس سے جائے گا جو حیات ہو، جو فوت ہو گیا اس سے پوچھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی تکلیف کیسے کی جا سکتی ہے جو فوت ہو گیا؟ اہل ذکر سے پوچھنا ہے نا، جو موجودین ہیں، جو موجود ہیں، زندہ ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، ظاہر ان سے ہی پوچھا جائے گا نا۔ جو فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اگر نیک لوگ تھے تو جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں، ان سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ سورہ نحل کے اندر مزید اس کی وضاحت موجود ہے۔ وما جعلناہم، اور نہیں ہم نے ان کو بنایا جسداً، ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، جو کھاتے نہ ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔
اللہ نے نبیوں کا جسم ایسا نہیں بنایا جو بے جان جسم کی طرح ہو، جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب آج کل تو اس کو بطور کرامت کے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بابا جی نے پہلے ایک دن کھاتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، آہستہ آہستہ کئی مہینے کھائے پیے بغیر گزر جاتے تھے، اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال انہوں نے کھائے پیے بغیر جنگلوں میں گزار دیے، اور پھر مزید 12 سال انہوں نے کنویں کے اندر الٹے لٹک کر عبادت میں گزار دیے۔ اچھا یہ عجیب عبادت ہے جو الٹے لٹک کر ہی ہوتی ہے یا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ہی ہوتی ہے؟ جی، اور وما کانو خالدین، باقی ان کی کوئی ضروریات نہیں ہے۔ تو بھائی دنیا کے اندر سب سے نیک انسان کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم سب سے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور زیادہ گناہوں سے بچنے والا، زیادہ پرہیزگار ہوں، زیادہ نیک ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، ولیکن انا اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، وہ 3 صحابہ جنہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ساری ساری رات جاگیں گے اور ہر روز روزہ رکھیں گے، تو اس پر تو ان کو انعام ملنا چاہیے تھا کہ ویری گڈ، تم نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے، لہذا تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ان کو انعام دے رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں ان سے؟ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ بھائی عبادت اور نیکی بھی کرنی ہے تو وہ بھی نبی سے رہنمائی لینی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ تو نبی کی رہنمائی کیا ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح رات کو نبی کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح نفلی روزہ رکھنا سنت ہے، کبھی چھوڑ دینا بھی سنت ہے، تو جس طرح فعلی سنت ہوتی ہے، کچھ سنتیں ترکی بھی ہوتی ہیں، یعنی کسی کام کو ترک کرنا بھی سنت ہے، تو اسی طرح رات کو اگر قیام کرنا سنت ہے تو قیام کو ترک کر کے سونا بھی سنت ہے۔ اسی طرح یہ بندہ زیادہ جو ہے وہ نیکی کا جذبہ چڑھے اور کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، وہ بیوی کے خرچے، پھر اولاد ہوگی ان کے خرچے، میں تو پھنس جاؤں گا دنیا کے معاملات کے اندر، تو یہ دیکھے بھائی بندہ بیوی کوئی ایسی ڈھونڈ لے نا جو نیک ہو، کیوں جی، جو معاونت کرنے والی ہو دینی معاملات کے اندر، تو ایسی نہ ڈھونڈے نا، صرف حسن و جمال نہ دیکھے، ذات اور برادری کو نہ دیکھے، بلکہ دین کو دیکھے، پس پر بذات دین، تو ایسی بیوی ہوگی تو وہ اس کا دین جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا، مجروح نہیں ہوگا، متاثر نہیں ہوگا، بلکہ ایسی بیوی دین کے اندر اس کی معاون ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولیکن اتزوج النساء، تو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارکس یہ ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ سارے کام یہ بھی میری سنت ہیں، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جناب کئی مہینے جو کہانیاں بنائی گئی ہیں، مزید اگر اسی طرح آپ کا کچھ تفریح کا موڈ ہو تو تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھ لیجئے، اور اسی طرح باقی ولیوں کی کرامت جو ہے وہ کتابیں جو ہے نا جتنی بھی لکھی گئی ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ مجھے یہاں سے یاد آیا، ہمارے ایک دوست سعودیہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی کبھی مدنی، جب میرا تفریح کا موڈ ہو تو میں مدنی چینل لگا لیتا ہوں، جب میرا تھوڑا اکتاہٹ اور بوریت محسوس ہو رہی ہو تو میں مدنی چینل لگا لیتا ہوں، وقت اچھا پاس ہو جاتا ہے جی۔ نہیں تھے انبیاء ایسا جسم لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، نبی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، جبکہ آج تو ولیوں کے لیے بھی اگر وفات کا لفظ بول دو گے آپ پر گستاخی کی جو ہے نا توپ کے ساتھ آپ پر فائر کر دیے جائیں گے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اچھا آج کل کیا منطق گھڑی گئی ہے؟ آج کل یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے، الا ان اولیاء، قرآن کی طرح یعنی عبارت بنائی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکنہم من دار الی دار ینتقلون، وہ فوت نہیں ہوتے، اولیاء فوت نہیں ہوتے، وہ تو بس یوں سمجھ لو کہ ایک گھر سے اب دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، اولیاء اللہ فوت نہیں ہوتے، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ موت کا لفظ، وفات کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال فرما رہا ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے۔ ثم صدق، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا نا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم
خالدون ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان سے وعدے کو، فانجیناہم، پھر ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، ان کو بھی نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا ان کو بھی نجات دی، یعنی نبیوں کو بھی نجات دی اور نبی کے ماننے والوں کو بھی، من نشاء جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی، مراد نبی کے ماننے والے ان کو بھی ہم نے نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر تمہارا بھی ذکر ہے۔ تو اس فیہ ذکرکم کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا تذکرہ کہاں موجود ہے؟ کہاں ہمارے نام آئے ہیں، یا ہمارا تذکرہ اہل ستیانہ کا یا اہل سندھ کا کہاں تذکرہ موجود ہے جی؟ تو اس فیہ ذکرکم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں تمہاری ہی زندگی کے معاملات، حالات ڈسکس کیے گئے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ مطلب ہے فیہ ذکرکم کا، کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی تمہارے بارے میں ہی یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ تم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو گویا کہ یہ انسانوں ہی کا تذکرہ ہے، ایک مطلب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان، ذکر کا معنی یعنی تذکرے، شہرت، ناموری، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہاری عزت ہے، شہرت ہے، تمہارا نام ہے، یعنی اگر اس کتاب پر ایمان لے آؤ گے تو یہ کتاب ساری دنیا میں تمہاری عزت، شرف اور شہرت کا سبب بنے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے، یہ معنی تو بالکل واضح ہے، فیہ ذکرکم یعنی اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، فیہ ذکرکم اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، افلا تعقلون، تو نصیحت ہے لیکن نصیحت کے لیے حاصل کرنے کی عقل بھی تو چاہیے، افلا تعقلون، کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم یہ نصیحت حاصل کر سکو، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی کم من قریۃ قسمناها، ہم نے کتنی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا۔ قاسمہ کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی سخت چیز ہونا، اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دینا، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، اور کم جو ہے یہ تکثیر کے لیے، یعنی بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا، کیوں؟ کانت ظالمہ، جرم یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد، بعدها یعنی بعد اہلاکها، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے پیدا کی قومًا آخرین، اور قومیں ہم نے پیدا کی، فلما احسوا بأسنا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، بأس عذاب، اذا هم منها يركضون، تو اچانک وہ ہو گئے اس سے یرکضون، تیز بھاگنے لگے، وہ بستیوں کے اندر رہنے والے لوگ جو باغی تھے، ظالم تھے، جب ہمارے عذاب کی انہوں نے آہٹ سنی تو وہ تیز اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، تو ان کو کہا گیا اللہ کی طرف سے، فرشتوں نے کہا یا مومنوں نے بطور استہزاء کہا، لا ترکضوا، نہ تم بھاگو، ورجعوا، اور لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس چیز کی طرف جس میں تم کو خوشحالی دی گئی، وہ جو تمہارے باغات، تمہارے محلات اور تمہاری وہ ساری دنیا کی زیب و زینت، جاؤ نا اب واپس ان میں، آپ کیوں بھاگے جا رہے ہو عذاب سے بچنے کے لیے، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور لوٹو تم اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے، کیا پوچھا جائے؟ یہ تنزن کہا جا رہا ہے تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ ہاں اب تم پر کیا گزری، تاکہ عذاب کے بعد تم سے پوچھا جائے کہ اب تم پر کیسے حالات گزرے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہے ہماری بربادی، ہم تھے ظالم، فما زالت تلک دعواہم، جب بھی اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کیا تو انہوں نے ہلاکت کے وقت اعتراف ضرور کیا کہ انا کنا ظالمین، فما زالت تلک دعواہم، تو یہی ان کی پکار رہی، جب تک زندگی کے آثار ان میں موجود رہے تو وہ اپنے ظلم کا اعتراف کرتے رہے، لیکن اس وقت کا اعتراف نافع نہیں، جب اللہ کی طرف سے عذاب کی گرفت میں انسان پھنس جائے تو پھر کوئی توبہ نہیں، توبہ اور حق کا اعتراف اسی وقت مفید ہے جب مہلت ہے۔ حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے ان کو بنا دیا حصیداً، کٹی کھیتی کی طرح، خامدین بجھے ہوئے کوئلے کی طرح، یعنی مردہ بالکل، جس طرح یہ حسید محسود کے معنی میں، اور حاسد، آتو حقہ یوم حسادہ، حاسدہ کا معنی کاٹنا، فصلیں، گندم ابھی کٹائی شروع ہونے والی ہے
تو کاٹنا، تو جب چیز کٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد یعنی یوں کہہ لیں گے اس پر زوال ہے۔ اور خامدین، خامدہ کا معنی بجھ جانا، آگ کا بجھ جانا، شعلے کا بجھ جانا اور اس انگارے کا بجھ جانا۔ تو مراد جب کوئی چیز بجھ گئی ہے، اس سے حرارت ہی ختم ہو گئی ہے تو سمجھیں ختم ہو گئی ہے، مراد مردہ، تو وہ ہو گئے مردہ۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، بے فائدہ نہیں بنایا، کھیلتے ہوئے نہیں۔ یعنی یہ زمین آسمان، اس کا سارا نظام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو کھیلنے کا پروگرام بنا اور اللہ نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا اور ساری مخلوقات اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ نہیں، یہ اللہ کا کھیل تماشا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو سوچو، اگر اللہ نے کھیلنا ہی تھا تو خام خواہ ایک مخلوق پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا کے حق اور باطل کا ایک مارکا قائم کر کے، اور پھر یہاں دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، تو یہ کشمکش پیدا کر کے یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا مہربان ہے کہ اس نے کھیل میں اتنا بڑا ظلم کر دیا، خام خواہ ایسا نظام قائم کر دیا جس کے اندر ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا وما فیہا، یہ اللہ کی طرف سے کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے طور پہ یہ چیز بنائی، اللہ کی ویسے کوئی دل لگی کا پروگرام بنا تو اللہ نے یہ سارا نظام بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دل اکتا جائے گا الیاذ باللہ تو یہ اللہ سارا نظام تباہ کر دے گا۔ جس طرح بچپن میں آپ لوگ مٹی میں کھیلتے تھے، گھر بناتے تھے پاؤں اندر ڈال کے، اور پھر جب آپ کھیل ختم ہوتا تو اس کو جو ہے نا ختم کر کے چلے جاتے تھے، تو یہ سارا نظام اسی طرح بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک محکم نظام ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ تم نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ یہ دنیا میں تم آئے مرضی سے اپنی زندگی گزاری اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ ایک محکم نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لو اردنا، اگر بالفرض ہم چاہتے ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنائیں کھیل، لاتخذنہ من لدنا، تو ہم بنا لیتے اس کھیل کو اپنے پاس۔ بھائی اتنا بڑا نظام بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ اپنے پاس ہی کوئی جو ہے نا کھیل تماشی کوئی چیز بنا لیتا، تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے تو ایسا کرتے، اگر ہم کھیل تماشے کے طور پہ کچھ کرنے والے ہوتے تو یہ تمہارے سامنے ایسا نظام نہ رکھتے، اپنی طرف کوئی اپنے پاس کوئی کھیل تماشا کر لیتے۔ ان کننا فاعل، اگر ہم ہوتے، لیکن ہے نہیں، اللہ نے کوئی کام کھیل تماشے کے طور پہ نہیں کیا، بلکہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ رکھ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر مار کر باطل کا دماغ جو ہے وہ کچل دیتے ہیں۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق کی، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، تو یہ حق اس باطل کا دماغ کچل دیتا ہے، سر پھوڑ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، تو وہ باطل ہو جاتا ہے مٹنے والا۔ اللہ کو بازیگر نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہے نا بازیگر کا ایک کرتب ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق اور باطل کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ آخر کار سرخرو حق کو کرتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس سے جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم کھیل تماشا قرار دے رہے ہو، اس پر تو تم اس بات کے مستحق ہو، تمہیں ویل حاصل ہو، یعنی ہلاکت اور تباہی تمہیں لاحق ہو کہ اتنی بڑی بات تم کہتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، من عندہ سے مراد فرشتے، جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، اللہ اکبر، یہ ایسا محکم نظام ہے کہ یہ زمین والے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے کچھ ڈیل ملی ہے، لیکن ومن عندہ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، لا یستکبرون، وہ نہیں تکبر کرتے ہم عبادت اس کی عبادت سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کی عبادت سے فرشتے انکار نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن کے وقت، لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے یا وہ وقفہ نہیں کرتے، کوئی فترت نہیں آتا درمیان میں، فترۃ الوحی جس طرح وقفہ تھا وحی کا، تو ایسا کوئی وقفہ نہیں آتا، بلکہ صبح و شام دوپہر ہر وقت اللہ کے فرشتے اللہ کی بندگی اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ ہے، بیت معمور،
وہاں پر ہر روز کتنے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ 70,000. اور پھر اگلے دن بلکہ تا قیامت کبھی بھی ان فرشتوں کی جنہوں نے آج تسبیح بیان کی ان کی باری نہیں آئے گی. تو اس قدر مخلوقات آسمانوں پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یا انہوں نے بنا لیے ہیں الہ زمین سے، زمین کے الہ بنا لیے ہیں آسمان والے الہ کو چھوڑ کر. ہم ینشرون، یہ زمین والے الہ کیا وہ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ان کو زندہ کریں گے؟ ہم ینشرون بمعنی یخلقون، کہ ان کو پیدا کریں گے یا مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھائیں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ذرا سوچو، اگر دل دماغ ہے تو سوچو کہ چھوٹا سا ایک گھر کا نظام جب باپ کے ساتھ ساتھ بیٹا کہے کہ میرا بھی برابر آرڈر چلنا چاہیے جس طرح کا ابا جی کا آرڈر چلتا ہے، تو ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا. اتنا بڑا جہان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں، کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہوگا، پرنسپل ایک ہوگا، اور کسی بھی ادارے کا جو نگران ہے وہ صرف ایک ہی ہوگا. بادشاہ، صدر، وزیر اعظم ایک ہی ہوگا. دو ہوں گے اور مطلق العنان ہوں گے، کلی اختیار رکھنے والے ہوں گے، تو نظام نہیں چل سکتا. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک جنگل کے اندر دو شیر نہیں ہو سکتے، تو ایک نظام کو چلانے کے لیے دو برابر ہوں، پورے کلی اختیارات ہوں، تو پھر ظاہر ایک کی سوچ کچھ اور، دوسرے کی سوچ کچھ اور، تو نظام نہیں چلے گا. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو لفسدتا، زمین آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. دونوں کا، ایک کہتا کہ آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے آج بارش برسانے کا، تو لڑائی ہو جاتی کہ نہ ہوتی، نظام سارا تباہ ہوتا کہ نہ ہوتا. فسبحان اللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے تسبیح، رب العرش عما یصفون، جو عرش کا رب ہے، تسبیح ہے، پاکی ہے کس چیز سے؟ عما یصفون، ان کی بیان کردہ چیزوں سے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں سوال کیا جاتا جو اللہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ جو مرضی کرے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس طرح کسی سے کچھ پوچھنے والا نہ ہو، جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، آمر کہتے ہیں. اللہ دنیا کے آمرین کی طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آرڈر کرے. کبھی کسی پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، باوجود اس کے کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. باوجود اس کے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے باوجود اللہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لی ہے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، الہ جو بنائے ہیں، اتنا بڑا کام کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ قل ہاتوا، کہہ دیجئے لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل. آخر اس چیز کی کوئی دلیل بھی تو چاہیے، تم نے الہ بنایا ہوا ہے. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ مومن ہے. وذکر من قبلی، اور یہ نصیحت ہے من ان کی قبلی جو مجھ سے پہلے ہیں، جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے ہیں. یہ قرآن اور اس طرح پہلی جو کتابیں ہیں یہ نصیحت ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. الحق کا، حق کو، توحید کو، قرآن کو. حق سے مراد سچا پیغام، قرآن، توحید. فہم معرضون، پس وہ ہیں اعراض کرنے والے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کوئی بھی رسول الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا انا، یہ کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں مگر میں ہی، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لی ہے رحمان نے اولاد، پکڑی ہے رحمان نے اولاد. سبحانہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اولاد سے پاک ہے. یہ جو فرشتے جن کو رحمان کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، رحمان کی اولاد کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. مکرمون، جن کو عزت دی گئی ہے. مکرمون، جن کو عزت دی گئی ہے. یہ خود عزت والے نہیں، عزت حاصل کرنے میں بھی رب کے محتاج ہیں. مکرمون، ان کو اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے، خود باعزت نہیں ہیں. لا یسبقونہ بالقول، نہیں اللہ سے آگے بڑھتے بات میں. دو مطلب، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے. نہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں نا، تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، وہ خود تو نہیں اپنے آپ کو بیٹیاں کہلوا رہے ہیں نا، یہ لوگوں کی زیادتی ہے. لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ پہل کرتے اس اللہ سے بالقول بات کرنے میں، یعنی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے. یا پھر
بات کرنے میں پہل کرنے کا مطلب مخالفت کرنا، یہ نہیں کہ اللہ کی وہ مخالفت کریں، بات میں اللہ کچھ کہے اور وہ کچھ کریں، ایسا نہیں ہے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے پیچھے ہے، جو انہوں نے پہلے کیا جو انہوں نے بعد میں کیا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر اس کی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ آواز نہیں آنی چاہیے۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس خوف کے اندر تعظیم بھی ہو، جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی تعظیم بھی ہو۔ دیکھیں، ایک ہے ڈرنا شیر سے، اور ایک ہے ڈرنا بڑی شخصیت سے، استاد سے، کسی بزرگ سے۔ تو یہ جو ڈرنا ہوتا ہے نا، اس میں ادب بھی ہوتا ہے، ایسا تعظیم بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو شیر سے ڈرنا ہے یا دشمن سے ڈرنا ہے، یہ ڈرنا اس سے مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، یہ ڈر یہ کسی دشمن کے ڈر کی طرح نہیں ہے، کسی درندے کے ڈر کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جس کے اندر تعظیم ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھا کر کے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور مشفقون اشفاق سے، اشفاق کہتے ہیں خوف کے اثرات ظاہر ہونا، خوف کی وجہ سے رقت قلب، نرمی پیدا ہونا، تو وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر کے ان کے جسم پر اثرات ظاہر ہونے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو بھی ان میں سے کہے گا کہ میں الہ ہوں من دونی، اللہ کے علاوہ، فَذَٰلِكَ، تو یہ وہ شخص ہے نزدیہ جہنم، جس کو ہم بدلے میں جہنم دیں گے۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کوئی فرشتہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انی الہ، انی الہ۔ افسوس یہ ہے کہ بعض صوفیاء نے یعنی یہ یہاں تک کہہ دیا کہ انا الحق سبحانی ما اعظم شأنی، اس طرح کے کلمے جو ہے انہوں نے کہہ دیے کہ اللہ کی بندگی کر کر کے ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اختیارات دے دی ہیں کہ ہم یہ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ الہ اپنے آپ کو کہلوا سکیں، اپنے آپ کو معبود کہلوا سکیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، کیا نہیں دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی، جاننے کے معنی میں، کیا نہیں جانا کافروں نے أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہر جگہ پہ دیکھنے سے مراد ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، ہر جگہ پر دیکھنے سے مراد ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو جہاں پر علم تارا کے الفاظ آ گئے نا، بعض لوگوں نے دلیل لی کہ دیکھو اللہ کے نبی دیکھتے تھے، آپ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھتے تھے۔ تو اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، تو کافر بھی دیکھ رہے تھے جب زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جن کافروں سے قرآن ہم کلام ہو رہا ہے، کیا یہ کافر اس وقت دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو؟ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اولم یر الانسان، تو وہاں اللہ نے تو اس کے بارے میں فرمایا انسان نہیں دیکھ رہا تھا کیسے ہم نے نطفے سے انسان کو، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہ حالانکہ کوئی بھی انسان اس وقت تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا یا اس حالت میں کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ بہرحال دیکھنے سے مراد جاننا۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں جانا کافروں نے بعد میں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین تھے رتقا ملے ہوئے، رتقا ملے ہوئے۔ رتق کہتے ہیں دو چیزوں کا یا زیادہ چیزوں کا آپس میں سختی کے ساتھ جڑا ہونا، چپکا ہوا ہونا۔ ففتقناہما، توجہ کریں، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات، یہ ساری کائنات ایک تودے کی شکل میں تھی، پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ یعنی جدا ہو گئی، آسمان سے زمین جدا ہو گئی، اور یہ جو ہے نا پھر اس دھرتی پر یعنی زندگی کا آغاز ہوا۔ یعنی افسوس ہے کہ ان سائنسدانوں نے تحقیق کر کے دھماکے کو تو جان لیا، دھماکہ کرنے والے کو نہ جانا۔ یہ تو جان لیا کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ زمین جو ہے آسمانوں سے الگ ہوئی، لیکن کس نے کی یہ جاننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔
اور دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین تھے ملے ہوئے مراد بند، یعنی آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نیچے گرتا تھا اور زمین سے ایک پودا بھی نہیں اگتا تھا۔ ابتدا ایسی تھی، کائنات کی ابتدا ایسی تھی، لیکن ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کیا، کھول دیا، آسمان سے ہم نے بارش برسائی اور زمین سے ہم نے نباتات اگائی۔ تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے، فرشتوں اور جنوں کے علاوہ ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے۔ اب کیسے پانی سے بنایا گیا ہے؟ انسان ہی کو لے لیں، انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی ہے، وہ بھی تو پانی کا ایک قطرہ ہے۔ تو ہاں کسی نہ کسی انداز میں یعنی انسان کی تخلیق جو ہے وہ پانی پر ہوئی ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پانی سے ہر چیز کو بنانے کا مطلب ہر چیز، جاندار چیز کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو لازم کر دیا، یعنی ہر جاندار کی زندگی پانی پر قائم ہے، ہر جاندار کی زندگی پانی پر قائم ہے، پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، بے شک اس کو تھوڑا پانی ضرورت ہو یا زیادہ پانی ضرورت ہو۔ افلا یؤمنون، کہ پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسy، اور ہم نے زمین میں رکھ دیے پہاڑ، ان تمید بہم، کہ نہ ہلا نہ دے ان کو، یہ زمین ان کو ہلا نہ دے، ہچکولے نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ ہیں زمین کے لیے کیل بنا دیے ہیں، جس طرح کوئی چیز آپ وہ لٹکائیں تو ہلتی رہتی ہے، آپ کیل لگا کے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ ہیلے نہ۔ اللہ نے بھی اسی لیے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا رہتا ہے، جس طرح کہ یہ 2-3 دن پہلے، رمضان سے ایک دن پہلے غالباً اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا یعنی جھنجھوڑا دیا تھا زمین کو، زلزلہ آیا تھا 7.7، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے حساب سے۔ تو بہرحال ایک زلزلہ ترکی کے اندر اور شام کے اندر بھی آیا، شہر کے شہر ختم ہو گئے۔ اور ایک زلزلہ آیا تھا 2005 کے اندر، جب کتنے ہی شہر ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہم اس وقت یہاں پڑھ رہے تھے اوپر، تو جب یہ زلزلہ آیا تو اس وقت انتہائی یعنی شدید کیفیت تھی، حتیٰ کہ یعنی ایسا محسوس ہوا کہ بس عمارت ابھی گر جائے گی، تو فوراً جو ہے نا ہم نیچے اترے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی قدرت کے مناظر اور مظاہر کہ اس طرح جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے کیل بنا دی ہے، ان تمید بہم، کہیں جھکنے نہ پائے زمین ان کے ساتھ، یعنی تاکہ زمین مضبوط رہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اگر ہر طرف سے پہاڑ ہوتے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جانے کا رستہ ہی نہ ہوتا، پہاڑ کے اوپر سے چڑھو، بس اب 1 کلومیٹر سفر ہوتا ہے لیکن 200 کلومیٹر کرنا پڑتا ہے پہاڑ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی کی کہ پہاڑوں میں اللہ نے درے رکھ دیے ہیں، راستے رکھ دیے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں فجاجا سبلا، کھلے رستے، درے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنی منزل جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکیں۔ یا پھر راہ پائیں کا مطلب کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے دیکھ کر توحید کی طرف راہ پائیں اور ان کو توفیق مل جائے ایمان لانے کی۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت۔ آسمان یہ چھت ہے زمین کے لیے، لیکن ایسی چھت جو بغیر ستونوں کے ہے۔ اور یہ محفوظ کیسے ہے؟ نمبر 1، گرنے سے محفوظ، یعنی یہ چھتیں، یہ ایسی چھتیں ہیں کہ باوجود اس کے کہ یعنی انجینئر یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ 10 سال 20 سال 30 سال عمارت چلے گی، باتیں نہ کریں، واضح کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کے باوجود جو ہے نا بس اوقات ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے یار یہ اتنی مضبوط چھت، اتنا وزن ہے، گری نہ پڑے۔ بعض لوگ اب تو شاید کچھ کم ہے، لیکن شروع میں جب یہ چھت والے پنکھے آئے تو اس پنکھے کے نیچے بعض لوگ لیٹتے ہوئے ڈرتے تھے یہ پنکھا ہی نہ گر پڑے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ یہ آسمان کی چھت ہے، لیکن ایسی چھت سقف محفوظہ کہ آپ بے فکر ہو کے اس چھت کے نیچے چلیں پھریں، یہ چھت گرے گی نہیں۔ سقف محفوظہ، جب تک اللہ چاہے گا یہ چھت گرے گی نہیں، تو گرنے سے محفوظ۔
اور سقف محفوظہ کا ایک اور معنی شیطان سے محفوظ. یہ آسمان ایسی چھت ہے کہ اس آسمان کو عبور کر کے شیطان اوپر نہیں چڑھ سکتا. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور تیسرا ایک مفہوم بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی چھت ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے، اس میں رہنے والے گناہ نہیں کرتے. یہ زمین کی دھرتی ہے جس کو لوگوں نے گناہوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، لیکن آسمان ایسی چھت ہے جہاں جو گناہوں سے کیا ہے، محفوظ ہے، وہاں پر گناہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. آسمان کی نشانیاں سے مراد آسمان میں موجود سورج، آسمان میں موجود چاند، ستارے، اور ان سورج چاند ستاروں کی وجہ سے یہ جو زمین میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، دن اور رات، یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن لوگ ان سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرنے کا مطلب ان نشانیوں پر غور کر کے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. جی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وہ اللہ یہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ ان میں سے ہر چیز، فی فَلَکٍ ایک دائرے کے اندر، یسبحون تیر رہی ہے. ہر چیز اس کے لیے اللہ نے ایک دائرہ بنا دیا ہے، اس کے لیے ایک رستہ بنا دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے گردش کی ایک جگہ بنا دی ہے. تو ہر ایک چیز اپنی گردش کی جگہ پہ گردش کر رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج چلتے چلتے راستے میں چاند سے ٹکرا گیا ہو اور چاند نے کہا ہو کہ تو میرا راستہ سی، تو ادھر کدھر آ گیا. جی ایسا کبھی نہیں ہوا. سورج جو اس کے لیے اللہ نے رستہ مقرر کر دیا ہے، چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رستہ مقرر کر دیا ہے، ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اور نہیں ہم نے بنایا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی. افإن مت، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں، فهم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دراصل ان لوگوں کا جواب ہے جو کبھی کبھی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اب محمد کی عمر کافی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، یہ فوت ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ نے فرمایا جان کیسے چھوٹے گی؟ تم کون سا یعنی اللہ سے پرمٹ لے کے آئے ہو کہ تم نے 200 سال اور جینا ہے؟ تو اگر یہ محمد فوت ہو جائے گا تو کیا تم ہمیشہ رہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی افإن مت فهم الخالدون. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہے، موت کا صرف ذائقہ نہیں چکھنا. جی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. شر سے کیا مراد ہے؟ شر سے مراد دنیا میں آنے والی سختیاں، فقیری، حالات کی تنگی، اور خیر سے مراد دنیا میں ملنے والی خوشحالی، آسانی، مال کی فراوانی اور دیگر نعمتیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ذریعے سے آزماتے ہیں. فتنتاً، ہم تم کو، یا سمجھنے کے لیے یوں معنی کریں، نبلوکم، ہم تم کو مبتلا کرتے ہیں شر اور خیر میں، فتنتاً آزمانے کے لیے. یہ فتنتاً مفعول لہو، آزمانے کے لیے ہم تم کو یہ چیزیں ان میں مبتلا کرتے ہیں. مومن اس پر بھی جہاں خوشحالی آتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں. زندگی کے اندر صرف خوشیاں نہیں ملتی، خوشیاں اور پریشانیاں، یہ زندگی، ان کا دونوں چیزوں کا حسین امتزاج ہے. اگر زندگی کے اندر خوشیاں تو پریشانیاں بھی آتی ہیں. مومن جو ہے نا، یہ خوش نصیب ہے وہ مومن جو اگر خوشحالی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ اللہ نے بیٹا دی ہے، الحمدللہ اللہ نے مال دی ہے، الحمدللہ اللہ نے پوزیشن دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے عہدہ دیا ہے. اور اگر آزمائش پہنچتی ہے، حالات کی تنگی پہنچتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کو منظور ایسے ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو مومن نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب انگیز ہے کہ اس کی کوئی بھی حالت خیر سے خالی نہیں ہے. یہ مسلم شریف حدیث نمبر 2999. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. جو مومن ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. گویا کہ لوٹنا تو ادھر ہوتا ہے جہاں پہلے انسان ہو. تو ہم اسی لیے واپس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اور اصل تو ہمارے بابا جی کی جو جداد ہے نا، وہ جنت ہے نا. اصل ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے. تو ہم جنت کی طرف جائیں گے تو یہ واپس پلٹنا ہے، نہ کہ پہلی بار جانا. اصل ہمارا ٹھکانہ
وہی ہے وَإِذَا انشاءاللہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ آپ کو بناتے إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق کا نشانہ. جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے وہ بدماش جو تمہارے الہوں کو برے نام سے یاد کرتا ہے. الیاذ باللہ. اَهَٰذَا الَّذِي، کیا ہے یہ وہ، الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ جو تمہارے الہوں کا تذکرہ کرتا ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ بدبخت جھوٹے الہوں کا تذکرہ جو ہے نا، یعنی اس طرح اس انداز میں برداشت نہیں کرتے، لیکن خود ایسے بدقسمت ہیں کہ رحمان کے ذکر سے وہ اعراض کرنے والے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور وہ رحمان کے ذکر سے ہم کافرون، وہ انکاری ہیں، یعنی اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. خلق الانسان من اجل، انسان کی تخلیق ہوئی ہے جلد بازی سے، انسان کی پیدائش کے اندر ایک جلد بازی رکھی گئی ہے. وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے نا وہ جلدی کرنے والا ہے. حتیٰ کہ کافر نبی پاک ان کو عذاب کی دھمکیاں دیتے، وہ کہتے کہ لے آؤ ہمارے پاس عذاب. اور بدبخت ہو، یہ کوئی مزے کی چیز ہے جس کا تو مطالبہ کرتے ہو کہ جلدی لے کے آؤ، دیر کی ہو رہی ہے. یستعجلونک بالعذاب، یہ کون سی جلدی طلب کرنے والی چیز ہے؟ تو انسان کی فطرت کے اندر جلد بازی ہے. تو یہ جلد بازی دیکھیں ایک حد تک معمول ہے، لیکن بہت سارے کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مثلا نماز ہے، ہمیں جلد بازی کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، صرف یعنی تاکہ آپ کی اکتاہٹ دور ہو جائے. ایک بار نا ہم عمرے کے لیے گئے، پوری بس تھی، تو ان کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے میری ڈیوٹی لگی. تو واپسی پر ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پورے ٹیبل پر سارے پٹھان تھے، ایک پنجابی تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، ایک خان سے، میں نے کہا خان صاحب ایک بات پوچھنی ہے. پوچھیے مولانا صاحب. تو میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نماز بڑی جلدی پڑھتے ہیں. تو خان صاحب جواب دیتے ہیں، آپ نماز کی بات کرتا ہے، خان ہر کام جلدی کرتا ہے. خلق الانسان من عجل، انسان کی تخلیق ہوئی ہے جلد بازی سے. سأوریکم آیاتی، میں ان قریب تم کو دکھاؤں گا اپنی آیات. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آیاتی سے مراد عذاب یا دلائل اور براہین، نبوت کی، صداقت کی دلیلیں. ولا تستعجلون، تو لہذا جلدی نہ کرو، آ کے رہے گا اپنے ٹائم پہ وہ عذاب آ کے رہے گا. بس بھی اپنے ٹائم پہ وہ عذاب آ کے رہے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے کافر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو تم کہتے ہو قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بات کرتے ہو کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. لو یعلم الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں کاش جان لیں کافر، ہینا، اس وقت کو، لا یکفون، جب ان کے پاس آئے گا تو وہ نہیں روک سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ولا ان ظہورہم، نہ اپنی پشت سے، نہ چہروں سے اپنی آگ کو ہٹا سکیں گے. جب اللہ کی طرف سے جہنم میں جھونکے جائیں گے تو نہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے، نہ اپنی کمر سے. مراد آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. چہرہ آگے ہے، کمر پیچھے ہے، مراد آگے اور پیچھے سے. جب ان کو عذاب اچھی طرح گھیر لے گی تو ایک وقت آئے گا، ڈرنا چاہیے کافروں کو اس وقت سے، جان لینا چاہیے اس وقت کو جب وہ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. پھر یہ وقت ایسا ہوگا کہ ولا ہم ینصرون، نہ وہ خود ہٹا سکیں گے اور نہ باہر سے کسی کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بل تأتیہم بغتۃ، آج یہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی سن لو، تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی. تأتیہم بغتۃ، یہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی. اور جب آئے گی فتبہتہم، تو یہ قیامت ان کو حیران کر دے گی. تبہتہم کا معنی یعنی ایسا ان کو مبہوت کرنا، حیران اور پریشان کرنا کہ ان کے ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں. مبہوت کرنے کا یہ مطلب ہے، یعنی ایسی گھبراہٹ. بس اوقات انسان ایسا ہولناک منظر دیکھتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے، پلک جھپکنا بھول جاتا ہے. تو جب یہ لوگ دیکھیں گے ان کی بھی یہی کنڈیشن اور کیفیت ہوگی. فلا یستطیعون ردھا، تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے ردھا، اس کو ٹالنے کی، ہٹانے کی. ولا ہم ینظرون، اور پھر اس وقت چاہیں گے کچھ تھوڑی سی مہلت مل جائے، نہیں. ولا ہم ینظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا. یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، یہ بدبخت آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے
پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، حق کا پیغام پہنچانے والے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جب بندے کو پتہ نہ ہو کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میری طرح کے ہیں تو بندے کو تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی تھی نا کہ جب یعنی کلاس کے اندر 5 7 10 لڑکے کھڑے ہو نا تو پھر کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، اور جب اکیلے کو کھڑا ہونا پڑ جائے تو شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر آپ ہاتھ نیچے لگاتے ہیں کھڑا ہونے کے لیے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہونے کی کوشش، یعنی وہ شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب اور بھی ہوں تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو نبی کو تسلی، اور اس تسلی میں ساتھ ساتھ وارننگ بھی کافروں کو کہ جس طرح ان لوگوں نے پہلے نبیوں کا استہزاء کیا اور برباد ہو گئے، تم بھی ایسا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان میں سے جو جنہوں نے مذاق کیا ان کو، ماں کس نے گھیرا؟ ماں اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب کیا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ قُلْ مَن یَکْلُؤُکُم بِاللیل وَالنَّہارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، ایک پاؤ ہونے والا ہے، قل کہہ دیجئے، اب چھوٹا ہی رکھو گے بس، بالکل آسان رکھو، پاؤ ہو جانے گے اللہ دے بندے۔ 25 26 نو پیپر دینا کہ نہیں، کدو ختم کرنا ہے، کس دن ختم کرنا ہے، پھر کہڑا اوور ٹائم تسی لانا ہے دسو اللہ دے بندے، 5 10 منٹ دے دو۔ قل من یکلؤکم باللیل، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، من الرحمانی رحمان سے۔ دیکھو نا آج چوتھا روزہ ہے نا، 24ویں روزے تک جو ہے نا یہ یعنی سبق ہوگا، ان میں سے 4 جمعے آ جائیں گے، 4 دن گزر گئے ہیں، 20 دن، 20 میں سے 4 جمعے نکال دیں، 16 دن، 16 دنوں میں اپنے 14 پارے پڑھنے ہیں۔ کب کس طرح پڑھو گے بتائیں ذرا، جمع تفریق ضرب تقسیم کر کے دکھائیں کیسے مکمل ہوگا۔ قل من یکلؤکم باللیل، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، من الرحمانی رحمان سے، رحمان سے بچانے والا کون ہے؟ رحمان سے کا مطلب رحمان کے عذاب سے، رحمان کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کون ہے۔ یا من بدل کے معنی میں، یعنی بدل الرحمان، رحمان کے بدلے میں، رحمان کے مقابلے میں، رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہاری حفاظتیں کرنے والا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے ہیں، الہ تمنعہم من دوننا، جو ان کو بچائیں ہم سے، من دوننا ہمارے علاوہ، ہمارے سوا، یا ہم سے جو ہے وہ بچا سکیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو انہوں نے الہ بنایا ہے ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی، وہ تو جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو خود غسل اور خود کفن کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ لوگ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے، یعنی ہمارے عذابوں سے بچانے کے لیے نہ ان کا ساتھ دیا جائے گا، نہ ان کی تائید کی جائے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل وجہ لوگوں کے گمراہ ہونے کی، استہزاء، نبیوں کا استہزاء کرنا اور حق کو جھٹلانا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ رب کی طرف سے جو مال دولت زندگی آزمائش کے لیے ملی تھی، ان بدبختوں کے لیے گمراہی کا سبب بن گئی۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، دنیا کا ساز و سامان دیا ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، حتیٰ کہ ان پر لمبی ہو گئی عمر، مدت عمر ان پر لمبی ہو گئی، 20 30 50 سال ہو گئے خوشحالی میں ان کو بسر کرتے ہوئے۔ تو یہ بدبخت اس خوشحالی کی وجہ سے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں رب یاد آتا، دینے والا، خوشحالی عطا کرنے والا رب یاد آتا، اس کے سامنے جھکتے شکر ادا کرتے، لیکن یہ لوگ اس سے جو ہے نا مزید رب سے دور ہو گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم اس کو کم کر رہے ہیں، من اطرافها اس کے اطراف سے۔ زمین کو اطراف سے کم کرنے کا مطلب دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، زمین کو کم کرنے کا مطلب زمین میں رہنے والے کافروں کو کم کرنا، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور کافر ایسا ایسا کم ہو رہے ہیں، ایک مطلب۔ اور زمین کو کم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم بہت علاقے پر علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جا رہے ہیں اور کافروں کی زمین ہم کافروں کے لیے تنگ کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معنی ہے تو بہت اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکے کے اندر ابھی فتوحات کا سلسلہ تو جاری نہیں ہوا تھا۔
افہم الغالبون، کیا پس ہیں وہ غالب؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، مراد قرآن، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سن سکتا بہرا پکار کو، جس کے کان ہی کام نہ کرتے ہوں تو آپ اس کو آواز دیں بھی تو وہ آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہاں بہرے سے مراد کافر، اور پکار سے مراد حق کی دعوت۔ کافر جس کے کان کے اندر ڈاٹ ہے، جس کے دل پر آنکھوں پر پردے ہیں، وہ حق کو نہیں سن سکتا۔ اذا ما ینذرون، جب وہ ڈرائے جائیں۔ یہ کیوں کہا جب وہ ڈرائے جائیں؟ کیونکہ جو بہرا ہے آپ اس کو خوشخبری دیں یا آپ اس کو ڈرائیں، دونوں باتیں نہیں سنتا۔ تو یہ کیوں کہا کہ جب ڈرایا جائے تو وہ بہرے جو ہیں وہ نہیں سنتے، اس لیے کہ جو ڈرانے والی بات ہوتی ہے وہ بندہ اونچی آواز میں بچ بچ اپنے آپ کو بچاؤ، تو وہ اونچی آواز میں کہتا ہے، تو اونچی آواز میں کہی ہوئی بات نہیں سن سکتا، تو وہ خوشخبری جو نارمل حالت میں دی جاتی ہے اس کو وہ کیسے سن لے گا؟ جی وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، ان کو تو عذاب ہلکی سی عذاب کی جھلک بھی ان کو پہنچے گی نا تو ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو پہنچے چھوئے نفحۃ ہلکا سا جھونکا، لپٹ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی، تو لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو سارے جرم یاد کر لیں گے، سارے جرموں کا اعتراف کر لیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم تھے ظالم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو، القسط انصاف والے، ایسے ترازو جو انصاف والے ہوں گے۔ الموازین موصوف، القسط صفت، القسط مصدر ہے لیکن اسم فاعل مقسط کے معنی میں، موازین جمع ہے اور القسط واحد ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ موصوف صفت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے نا تو وہ واحد تثنیہ جمع سب کی صفت، مذکر منصب کی صفت بن سکتا ہے، تو مقسط کے معنی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذوات القسط، یا پھر یہ القسط مفعول لہو، یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، کیوں؟ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، انصاف کرنے کے لیے، القسط مفعول لہو یعنی لِأَجْلِ الْقِسْطِ، انصاف کے لیے ہم ترازو رکھیں گے۔ اچھا ترازو جمع کیوں، موازین جمع کیوں آیا ہے میزان کی؟ یا تو اس اعتبار سے کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، ہر بندے کے لیے الگ الگ ترازو، یا پھر مختلف عملوں کے لیے مختلف ترازو ہوں گے، یا پھر یہ کہ ترازو تو ایک ہے لیکن اس ترازو کے اندر چونکہ بہت ہزار کروڑ ہا مخلوقات کے اعمال کا وزن ہونا ہے، اس لیے چونکہ وزن جو ہے جن چیزوں کا کیا جانا ہے وہ بہت ساری ہیں، اس اعتبار سے یہ جو ہے جمع اس کو لایا گیا ہے، یا پھر تفخیم شان کے لیے کہہ لیں لایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، وہاں گناہوں اور نیکیوں کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ گناہ اور نیکی کی جو چیزیں ہیں اعمال ہیں، ہاں بھی اس نے زنا کیا ہے، اس کا کون سا وزن ہے کہ زنا کیا ہے، ٹھیک ہے ایک جرم کیا ہے اس نے، اب اس کا کیا وزن ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ تو چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وجود والی جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض جس کا وجود نہیں ہوتا، تو یہ جو اعراض ہیں ان کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلے تو شاید اس سوال کا جواب تھوڑا مشکل تھا، لیکن مومنوں کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ رب رسول نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمارا کام ہی ایمان لانا ہے۔ لیکن آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو چیز بظاہر نظر نہ بھی آ رہی ہو اس کا وزن ہے۔ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ کسی نے بجلی کا وجود دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ اور اسی طرح گیس ہے اور اس طرح باقی چیز، حتیٰ کہ فضا کے اندر خشکی کتنا ہے، نمی کتنا، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے جی، ہر چیز کے پیمانے بن گئے ہیں۔ منہ میں تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے 101 کا بخار ہے، وہ کس طرح پتہ چلا بھی 101 کا بخار ہے؟ تو یہ نہیں، وہ جو حرارت ہے اس کو بھی اگر جانچنے کے پیمانے بنائے جا سکتے، انسان بنا سکتا ہے، تو رب کے لیے تم منع ہی مان سکتے کہ جو ہے نا رب بھی ایسے پیمانے بنا دے گا کہ وہ جو وزن ہے اعمال کا کر سکتا ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، فلا تظلم نفس شیئا، تو نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی جان پر کچھ بھی، وَإِن كَانَ مِثْلَ حَبَّةٍ، ان کانا یعنی ان کان العمل، اگرچہ عمل ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اہل عرب کسی چیز کے چھوٹے سے چھوٹے ہونے کو تشبیہ دیتے تھے تو رائی کے دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر تشبیہ دیتے تھے کہ فلاں چیز ذرے کے برابر ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، مراد چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا اتینا بہا، ہم وہ لے آئیں گے،
وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل نیکی کی شکل میں ہو، وہ برائی کی شکل میں ہو، وہاں ترازو پر تولنے کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی آج وہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہی، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے گناہ کیا ہو اور وہ نظر نہ آئے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر تو 200-400 کی حاضری لگانی، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، حساب کتاب تو اس سے اگلا معاملہ ہے، اس کے لیے تو اور زیادہ ٹائم چاہیے۔ ارب ہا مخلوقات انسان جمع ہوں گے لیکن اللہ سب کا حساب کرے گا، اور اللہ کے لیے حساب بہت آسان ہے، اور اس حساب میں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سریع الحساب ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوقات کا حساب کرے، ہاں تم ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہاں جی یہ گناہ کیا تھا بچپن میں فلاں دن فلاں دن، تو سارا حساب کتاب لگا کے ایک بندے کا حساب ایک دن میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ یعنی لمحات کے اندر ہی پوری کائنات کا اللہ حساب کر لے گا۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہاں سے اب 17 پیغمبروں کا آیت نمبر 94 تک تفصیلی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے عاجز بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، تو ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ تورات بھی مراد ہو سکتی ہے اور معجزات اور دلائل بھی۔ وضیان، اور روشنی، روشنی سے مراد ایمان کی روشنی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، وہ تورات ہو وہ بھی ایمان کی روشنی دکھانے والی تھی، اور جو معجزات تھے دلائل تھے وہ بھی ایمان کی روشنی دکھانے والے تھے۔ وذکر للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ متقین جو رب سے ڈرتے تھے، بالغیبی دو معنی ہو سکتے ہیں اس بالغیبی کی، بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے تھے، اور بالغیب کا دوسرا معنی تنہائی میں، جب وہ غیب میں ہوتے تھے یعنی لوگوں سے غائب ہوتے تھے، جب وہ لوگوں سے غائب ہوتے تھے یعنی تنہا ہوتے تھے، تب بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے تو بندہ اپنے آپ کو بڑا صوفی ظاہر کرتا ہے، لیکن پتہ تنہائیوں کے اندر چلتا ہے کہ اس کی خلوت کتنی پاک ہے، تو وہ ایسے لوگ ہیں یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے تنہائی میں بھی رب سے ڈرتے تھے۔ وهم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی خوفزدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے، یعنی اس کے حساب، اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرتے تھے۔ وہذا ذکر مبارک، جس طرح تورات یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت تھی، اسی طرح یہ قرآن بھی ایسا ذکر ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسی یاد دہانی کی کتاب ہے، مبارک، جو بہت برکتوں والی ہے۔ انزلناہ، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا نصیحتوں والی برکتوں والی اس کتاب کا تم انکار کرتے ہو؟ چلیں